اور بخاری مسلم دونوں یہ حدیث آئی. صحیح مسلم اس وقت میرے سامنے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں, یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ, انہا قالت ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثن عثمان بن عفان الى ابی بکر فیسألنہ میراثہن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ کے سوا, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات اکٹھی ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور کہا کہ آپ ہماری طرف سے نمائندہ بن کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں, تو جو وراثت میں جو مال آقا علیہ السلام کا اس میں سے جو ہمارا حصہ ہمیں دیں. جب اتنی بات سنی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قالت عائشہ لہن, حضرت عائشہ بول پڑی, انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں رہا یا آپ نے نہیں سنا یہ ارشاد الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ, کہ ہم انبیاء کی وراثت کوئی نہیں ہوتی, ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ اور خیرات ہوتا ہے امت کے لیے. تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی, تمام ازواج مطہرات, کئیوں کے ذہن میں نہیں رہی تھی, کئیوں نے سنا نہیں تھا, ساروں نے آمنا وصدقنا کیا اور وراثت مانگنا کا خیال ترک کر دیا. تو آپ دیکھ لیں دونوں طرف واقعہ پیش آیا. ادھر چونکہ انہوں نے میٹنگ کر لی اور ذکر کر لیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی, وہ عثمان غنی کو بھیجنے لگی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی تو اپنا راستہ بھی تو بند کیا, وراثت ان کو بھی تو ملنی تھی, مگر انہیں وراثت عزیز نہیں تھی, فرمان رسول عزیز تھا, دین عزیز تھا, آقا کا ارشاد عزیز تھا, سنت عزیز تھی. انہوں نے وہ حدیث یاد دلائی, تمام ازواج مطہرات نے خیال ودرو کر لیا, عثمان غنی کو نہیں بھیجا. تو آپ کا کیا خیال ہے, ازواج مطہرات اگر یہ فرمان رسول سنیں تو راضی ہو جائیں اور وراثت کا خیال چھوڑ دیں, اور سیدہ کائنات اگر یہ فرمان رسول سنیں اپنے بابا کا تو خیال ہے وہ ناراض ہو جائیں؟ آپ نے سیدہ کائنات کا مقام کیا سمجھا ہے, ان کا کیا درجہ سمجھا ہے, جن کو آقا علیہ السلام نے سیدۃ نساء العالمین کہا. اگلی بات یہ کہ سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف خیال ودرو کر لیا اور راضی ہو گئیں, بلکہ ایک مقام پر آپ نے یہ حدیث جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم انبیاء جو ہیں لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ, یہ حدیث آگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے خود روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا. حدیث روایت کی ہے عن طریق ابی بکر صدیق, سیدہ فاطمہ الزہرا نے. آپ اٹھا کے دیکھیے, امام دار قطنی روایت کرتے ہیں اپنی العلل میں, علل دار قطنی میں, حضرت ام ہانی کے طریق سے, اور ام ہانی روایت کرتی ہیں عن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرت فاطمہ الزہرا روایت کرتے ہیں عن ابی بکر صدیق, اور لفظ کیا ہے ان الانبیاء لا یورثون, کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوا کرتی. سیدہ کائنات نے صدیق اکبر سے حدیث سن کے آگے امت کو بتایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے بڑھ کر مسئلہ فدق کے ختم ہو جانے اور آپ کے راضی ہو جانے اور فرمان رسول اور اسوہ صدیقی کو قبول کرنے کی اور شہادت کیا ہوگی. اور سیدنا علی شیر خدا, حضرت عباس 3 مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے سامنے سب صحابہ کرام کی موجودگی میں شہادت دے رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں کہ یہی بات ہے. اب جو سوال جس کی ہم اس وقت گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہ صحیح بخاری میں کئی روایتوں میں غاضبت حاجرت نہیں آیا, حالانکہ ابن شہاب زہری راوی ہے. صحیح مسلم میں کئی روایتوں میں نہیں آیا, اسی طرح جامع ترمذی میں نہیں آیا, میں نے کئی روایتیں آپ کو پڑھ کے بتائی, ابو داؤد کی ساری روایتوں میں نہیں آیا غاضبت حاجرت. اب عقدہ اس کا کیا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے. عقدہ یہ
کہ چونکہ صرف ابن شہاب زہری کی روایت میں آیا ہے اور کسی اور طریق سے روایت ہونے والی حدیث میں لفظ نہیں آیا، سو میں نے کنسنٹریٹ کیا کہ کیوں ابن شہاب زہری کی روایت میں ملتا ہے، نہ کوئی اور صحابی روایت کرتا ہے، نہ کوئی اور تابعی، نہ کوئی اور راوی۔ پھر جو روایتیں ابن شہاب زہری سے مروی تھیں جہاں یہ لفظ آئے تھے، جس طرح آدمی لینزز لگا کے چھان پٹک کر کے دیکھتا ہے، تو میں نے ایک ایک روایت کو پٹکا اور طے پہ پہنچ گیا۔ پھر محدثین کو دیکھا، ائمہ حدیث کو دیکھا، اکابر کو، تو سب سے تصدیق مل گئی اس بات کی، سب نے اس امر کو نوٹ کر لیا تھا۔ اور واقعہ کیا ہے، یہ جو سارے کلمات ہیں جس پر شور مچایا جاتا ہے، حدیث کی راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کلمات حدیث کا حصہ ہی نہیں ہیں، یہ ابن شہاب زہری کی اپنی وضاحت ہے۔ حدیث کی راوی عائشہ صدیقہ، متن حدیث ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیں، صدیق اکبر کے بیان حدیث رسول پر۔ یہ لفظ جو ہیں غاضبت فہاجرت فاطمہ فہاجرت فاطمہ فلم تکلم حتی ماتت، ناراض ہو گئیں اور جدائی اختیار کر لی اور وفات تک کلام نہیں کیا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہی نہیں ہے، یہ ان کی حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ درج کیے گئے ہیں، ابن شہاب زہری نے اپنا گمان اور اپنا خیال ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہاں سے سنا، اللہ بہتر جانے، اس کو حدیث میں ادراج کہتے ہیں۔ سو اس مقام پر جہاں کوئی راوی روایت کرتے ہوئے حدیث کے کسی نقطے کی وضاحت کرنے لگے اپنے گمان اور اپنے خیال سے، اور کوئی جملہ ایڈ کر دے اس میں، تو خواہ اس کا لفظ قالا آ جائے اور خواہ اس کے شاگرد روایت کرتے کرتے کالا کو حذف کر دے، مگر وہ جملے اس کے ہوں، اصل حدیث کے نہ ہو جو صحابی یا صحابیہ نے بیان کی تھی، اس حدیث کو حدیث مدرج کہتے ہیں، اور یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہ واقعہ جو غاضبت اور حاجرات فلم تکلمو، یہ ادراج امام زہری ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان نہیں اور نہ اس حدیث بخاری کا حصہ ہے۔ لیکن امام بخاری نے روایت میں چونکہ ادراج ہے درج کر دیا دیانتداری کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے اس کا ثبوت کہاں ملا کہ یہ زہری نے اضافہ کیا ہے؟ اب سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ، حدیث خود بول رہی ہے، حدیث کا متن بول رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں وہی حدیث جس میں یہ سارے کلمات ہیں، حدیث نمبر 6346 صحیح بخاری کی کتاب الفرائض میں ہے۔ پوری روایت پر حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہما حینئذ یطلبان ارضیہما من فدق وسہمہما من خیبر فقال لهما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد من هذا المال قال ابو بکر واللہ لا ادع امرا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه فیہ الا صنعته۔ حدیث ختم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں پر ختم۔ اس کے بعد اگلے لفظ آئے ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ حدیث کی راوی آپ نے سن لیا، ان عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں پورا واقعہ۔ اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث یہاں ختم ہو گئی، روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم ہو گئی، اور یہ امام زہری کا اپنا خیال اور گمان ہے جو انہوں نے ایڈ کر دیا ہے، اپنے خیال سے کہیں سے سنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا سیدنا صدیق اکبر کو بھی خیال گزرا ہوگا، تبھی تو گھر گئے، اور اس خیال سے کہ شاید خفا ہوں ناراض ہوں تو تسلی کرنے کے لیے گئے، اور ان سے رضامندی کا جب اظہار و اعلان سنا تو واپس آئے اللہ کا شکر ادا کر کے، تو ان کو بھی تو خیال آیا ہوگا شاید ناراض ہوں۔ اسی طرح ممکن ہے کچھ اور لوگوں کو اہل بیت میں سے، بنو ہاشم میں سے، ممکن ہے کسی کو گمان گزرا ہو کہ فاطمہ تو زہرا ناراض ہیں، اور کسی نے اپنا گمان بیان کر دیا ہو، اور ابن شہاب زہری نے کسی اور سے سنا ہو، اور ان کا ایک کنسپٹ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان کردہ حدیث یہاں ختم ہو گئی، اس کے بعد امام زہری نے ادراج کرتے ہوئے اپنے طور پہ وضاحت کر کے اپنے لفظ ڈال دیے،
اضافہ کر دیا. اور وہ کیا کہا, دلیل کیا ہے؟ الا فی صنعتہ, حضرت عائشہ کی روایت آگے لفظ آتا ہے قالا فہجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت. قالا صیغہ مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. قالا کا معنی ہے اس مرد نے کہا. روایت تو عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں, تو قالا کون آ گیا؟ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے لفظ ہوتے تو لفظ ہوتا قالت, مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا کہ انہوں نے, حضرت عائشہ نے کہا, کہ پھر وہ ناراض ہو کے لا تعلق ہو گئی اور وفات تک کلام نہیں کیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہوتے اور متن حدیث ہوتا تو لفظ آتا قالت, مؤنث کا صیغہ آتا. یا لفظ آیا ہے مذکر کا قالا, اس مرد نے کہا. اب وہ مرد کون سا آ گیا درمیان میں؟ چونکہ زہری کے سوا کسی روایت میں کسی اور نے یہ لفظ نہیں بولا, تو محدثین نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ یہ زہری نے ذاتی طور پہ حدیث ختم ہوئی, آگے وضاحت کرتے ہوئے جملے بیان کر دیے کہ زہری نے کہا کہ وہ شاید ناراض ہو گئی تھی اور پھر کلام نہیں کیا. اب ہم وہ جو درجنوں احادیث, صدیق اکبر کا قول, علی شیر خدا کی شہادت, حضرت عباس بن عبد المطلب کی شہادت, سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی گواہی, خدا کی قسم کھا کر راضی ہونا, اس کو مانے یا امام زہری کی ذاتی رائے کو مانے؟ ہم نہیں مانتے زہری کی ذاتی رائے کو. کیوں مانے؟ ان کا احترام سر آنکھوں پر, مگر یہ ان کا ادراج ہے, ان کا ذاتی گمان ہے. آپ کہیں آپ کون ہوتے ہیں زہری کی بات نہیں مانتے؟ بھائی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات نہیں مانتے جب انہوں نے اپنی ذاتی اجتہاد سے کہا تھا کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اور قرآن کی آیت کی دلیل دی تھی. ہم نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ صحابہ کرام نے جواب میں کہا ہم نے کانوں سے رسول اللہ سے سنا, حضور نے فرمایا تھا رأیت ربی مرتین, میں نے رب کو دیکھا ہے. تو جب ان کا قیاس اور اجتہاد ذاتی رائے حضور کی حدیث سے ٹکرا گئی تو ہم نے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ بات نہیں مانی کیونکہ حدیث رسول کے ساتھ ٹکرا گئی, ان کو علم نہیں تھا آقا کے فرمان کا. تو امام زہری نے ذاتی رائے دی ہے جو درجنوں بیسیوں حدیثوں کے ساتھ ٹکراتی ہے. ہم کیوں مانیں؟ یہ حدیث کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ ادراج ہے. اور امام بخاری کی دیانت ہے کہ انہوں نے لفظ کالا لکھ کر, چونکہ زہری نے بیان مضمون اسی طرح کیا, اگر وہ کاٹ دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا, مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو علم سے عاری ہوں گے, جہالت ہوگی, خیانت اور بددیانتی کے بھرے ہوئے ہوں گے, اور اس طرح اچھالیں گے بیٹھ کر اور زمین آسمان ایک کر دیں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ وقت بھی آ جائے گا؟ ان کا ادراج تھا, ان کے لفظ ہیں. اور کالا خود دلیل ہے کہ زہری نے کہا. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے کوٹ کر دی, 6346 لفظ پڑھی ہے. اب اس کی مزید توثیق ہوتی ہے. پھر میں صحیح مسلم میں گیا, زہری کے طریق سے یہ جو روایت آتی ہے, تو امام مسلم کے ہاں بھی یہی چیز مل گئی. صحیح مسلم میں یہی الفاظ جو آتے ہیں ابن شہاب زہری سے روایت کے مطابق سارے. اب اس کو پڑھ لیجئے. اب اس میں جب آتے ہیں تو اس کے اندر وہ لفظ اسی طرح حضرت فاطمۃ الزہرا سیدنا صدیق اکبر کا جو کلام ہے حدیث کا, وہ بیان ختم کر کے آگے متصل لکھا ہوا ہے قال فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت. اب یہ کالا مرد کون آ گیا درمیان میں؟ روایت تو عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, یہ امام زہری تھے. انہوں نے, امام زہری نے یہ اپنے طور پہ وضاحت کرتے ہوئے اپنے ذاتی گمان سے جو کچھ سنا تھا یا خیال تھا اس سے توضیح کلمات ایڈ کر دیے, اور یہ حدیث کا متن نہیں ہے. اب میں نے اور کھنگالا, سنن ابی داؤد میں گیا. امام ابی داؤد نے اپنی روایت سے یہی روایت ابن شہاب زہری کی لی, اور ابن شہاب زہری کی سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2970 ہے, یاد کر لیجئے 2970, کتاب الخراج. حدثنا حجاج ابن ابی یعقوب حدثنی یعقوب یعنی بن ابراہیم بن سعد حدثنی ابی عن صالح عن ابن شہاب اخبرنی عروہ ان عائشہ اخبرتہ بہذا الحدیث. وہی حدیث ہے, وہی سند ہے.
اور آگے کر کے آگے امام ابو داؤد نے تصریح کر دی قال فیہ، ابن شہاب زہری نے قال فیہ، انہیں اور اضافہ کر دیا اس حدیث کے بارے میں ابن شہاب زہری نے یہ کہا۔ آپ اندازہ کر لی، امام ابو داؤد نے اور تصریح کر دی اس حدیث کے بارے میں ابن شہاب زہری نے یہ کہا، تو کیٹیگوریکلی یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ حدیث رسول تو ہے ہی نہیں تھی، یہ تو حدیث تھی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ایک مذاکرہ تھا سیدہ کائنات اور سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ بیان ہوا، مگر روایت حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ حصہ ہی نہیں ہے۔ وقال فیہ، ابن شہاب زہری نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا، آگے اپنی وضاحت آگے۔ اب اس روایت کا جو پوری بات ہو گئی، اس کا جب تجزیہ کرتے ہیں درایتاً بھی اور روایتاً بھی، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو جس کو مولا علی شیر خدا نے درست مان لیا صدیق اکبر اور عمر فاروق کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے، اس لیے درست مانا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں اللہ کے رسول کا فیصلہ یہی تھا، تبھی تو کہا کہ اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے فیصلے کو بدل دوں۔ اب درایتاً انسان کا عقل و شعور کہتا ہے کہ سیدہ کائنات نے سب سے پہلے اس فیصلے کو مانا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر جو ان کے پاس چل کے گئے وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے گئے، اپنی اہل بیت سے نیاز مندی کے لیے گئے، آقا کے جگر کے ٹکڑے کی رضا کی تصدیق کرنے کے لیے گئے کہ کہیں کوئی رنج اور ملال جائز یا ناجائز بشری تقاضوں کے تحت بھی نہ رہ جائے۔ سیدہ کائنات حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں، وہ تو اپنی محبت اور عشق کے پیش نظر گئے جو اہل بیت کے ساتھ تھا، اور راضی کر کے لوٹے کہ جب تک زبان سے یہ نہ کہہ دیں۔ اب آپ اندازہ کریں، عقل کہتی ہے کہ جب یہ فیصلہ سنا دیا گیا تو سیدہ کائنات نے کیوں نہیں مانا ہوگا جسے مولا علی شیر خدا نے مان لیا۔ قرآن کا فیصلہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرہ، کوئی مومن مرد اور عورت اللہ رسول کے فیصلے کے بعد اپنی رائے اس کے بعد برقرار نہیں رکھ سکتے، اور یہ حکم اللہ کا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے حلفاً بتا دیا کہ یہ حدیث میں نے خود کانوں سے سنی اور کئی صحابہ نے گواہی دے دی، تو سیدنا صدیق اکبر پر کذب کا الزام سیدہ کائنات نے بھی نہیں لگایا، کوئی نہیں لگا سکتا۔ جب انہوں نے حضور کی حدیث روایت کی، اپنا فیصلہ تو نہیں کیا، تو حضور کے حکم کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے، تو سیدہ کائنات اس کے سامنے سر تسلیم خم کیوں نہ کرتی؟ سو لگتا ہے کہ اس وقت بھی راضی پلٹی تھیں مگر خاموش آئی تھیں۔ ان کی خاموشی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹکا لگا رہا، خاموش گئی ہیں، واللہ عالم بالصواب، راضی گئیں یا خفا گئیں، تو اپنے اس ازالہ فکر کے لیے ان کی بارگاہ میں چلے گئے، چونکہ خاموش ہو گئی تھی، اور دل کہتا ہے اور عقل کہتی ہے کہ اس وقت بھی راضی ہو کے گئیں، اور انہوں نے اطمینان قلب کے لیے اور اس امر کے اظہار و افشاء کے لیے ان سے وعدہ بھی لیا اور اللہ کو گواہ بنا کے اپنے راضی ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ اب یہ جو اتنی ساری بحث کے بعد اب میں پلٹ کے، یہ پوری بحث کمپلیٹ ہو چکی جب ثابت ہو گیا کہ اس واقعے پر سیدہ کائنات راضی ہو گئی تھی، ان کی رضا تھی سیدہ کائنات کی، ناراضگی نہیں تھی۔ جب یہ چیزیں تمام ریفرنسز سے واضح ہو گئیں اور اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ کی گنجائش نہ رہی، اور وہ روایت بھی شیعہ کتب سے دے رہا ہوں آپ کے راضی ہونے کی، جتنی کتابیں دے چکا، ان کے علاوہ آپ مزید کتب کے حوالے سن لیجئے، درجنوں کتب، سب سے چوٹی کی سکہ کتب اہل تشیع کی سیدہ کائنات کے راضی ہو جانے کے بیان سے بری بڑی ہیں۔ اب آتا ہے بیان کتاب ابو بکر احمد بن عبد العزیز الجوہری البغدادی، وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کی یہ کتاب ہے السقیفہ و فدق، السقیفہ و فدق، اس پر کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور اس کتاب کے صفحہ 100 پر لبنان کی چھپی ہوئی 1413 صفحہ ہے، ایک حوالہ، جو حوالہ آگے دینے والا ہوں اس کے ریفرنسز پہلے کوٹ کر رہا ہوں۔ دوسرا شرح اصول کافی،
شیعہ حضرات کی معروف کتاب، محمد صالح مازندانی کی کتاب ہے، قم میں چھپی ہے، جلد 11 صفحہ 400۔ اس کے بعد تیسری کتاب معالم المدرستین، مرتضی العسکری کی کتاب، بیروت میں چھپی، جلد 2 صفحہ 131۔ چوتھی کتاب مواقف الشیعہ، علی بن حسین بن علی الاحمدی میانجی کی کتاب، قوم کی چھپی ہوئی، ایران قوم کی، جلد 3 صفحہ 110۔ اب یہ ساری دیگر کتب ہیں، مزید کتب پر کتب شیعہ حضرات کی، اس میں روایت آ رہی ہے۔ اور روایت یہ ہے، وہ فرماتے لکھتے ہیں اس میں کہ جب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے اور گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا صدقت یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی شہزادی، اللہ کے رسول کی شہزادی، آپ نے سچ فرمایا۔ ولیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقسمھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا عمر بھر آقا علیہ السلام اموال فے اور فدق کی آمدنی تقسیم کرتے تھے، اسی سے فقراء کو بھی دیتے تھے۔ آپ کو بھی حصہ کفالت کا بیچتے تھے، مگر اسی میں سے فقراء کو بھی دیتے، مساکین کو بھی دیتے، مسافروں کو بھی دیتے۔ اور اب مجھے بتائیے کہ میں نے قسم کھا کے بتایا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا آقا علیہ السلام اس طرح تقسیم کرتے تھے، ملکیت کسی کو نہیں دی۔ فما انتم صانعون بہا، اگر یہ آپ کو دے دیا جائے، آپ کی ملک قبضہ اور تصرف میں دے دیا جائے فدق، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مصرف آمدنی کا کیا ہوگا آپ کا؟ فقالت افعل فیہا کما کان ابی علیہ السلام یفعل فیہا، اے خلیفۃ المسیح ابو بکر، میں وہی کروں گی، اسی طرح تقسیم کروں گی تمام محروم طبقات میں جس طرح میرے بابا جان تقسیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اتفاق کیا، اس گویا نفس موضوع پر اتفاق رائے ہو چکا تھا کہ یہ ہبہ اور وراثت کا کیس نہیں ہے، یہ کفالت اور آمدنی کی تقسیم کا کیس ہے۔ کیس ڈیفرنٹ ہو گیا، نوعیت چینج ہو گئی۔ تو جب یہ جواب دیا تو اس پر سیدنا صدیق اکبر نے کہا فقال لک اللہ تعالی ان افعل فیہا ما کان یفعل ابوک، آپ کو میں اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں، میں بحیثیت امین ٹرسٹی امت مسلمہ کا خلیفہ وہی کام کروں گا اور پائی پائی کی تقسیم اسی طرح کروں گا جس طرح آپ کے بابا جان کیا کرتے تھے۔ فقالت، اس پر سیدہ کائنات نے فرمایا واللہ لتفعلن، خدا کی قسم کیا ابو بکر صدیق آپ اسی طرح کریں گے جیسے کہہ رہے ہیں؟ فقال واللہ لافعلن، ہاں سیدہ کائنات خدا کی قسم اسی طرح تقسیم کروں گا۔ فقالت، اب جملہ سنیے، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، رضیت بذالک، میں اس سے راضی ہو گئی، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں راضی ہو گئی۔ واخذت العہد علیہ، اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر پر اسی پر اقرار اور وعدہ لے لیا۔ اور اس کے بعد یہ چاروں کتابوں میں علماء شیعہ لکھتے ہیں کہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق ان کو ریگولرلی ان کا قوت، ان کے اخراجات، کفالت کی ضروریات اسی فدق سے بھیجتے تھے، اور باقی خلفاء بھی، اور بقیہ پھر فقراء، مساکین اور مسافروں میں آمدنی تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ازہر من الشمس ہو گئیں۔ بہت بڑی معتبر تاریخ کی کتاب حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، اور وہ روایت کرتے ہیں امام ابن کثیر امام ابن عساکر سے، اور امام ابن عساکر وہ پوری سند کے ساتھ من طریق شیبان بن فروخ ان محمد بن زیاد ان میمون بن مہران ان عبداللہ بن عباس، یہ بھی اہل بیت کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ملائکہ نے ان پر 4 تکبیریں پڑھی تھی۔ یہ ان کا واقعہ بیان کر کے اور پھر وہ سنت صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وَكَبَّرَ ابو بکر علی فاطمہ اربعن، اور جب ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ زہرا کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے بھی 4 ہی تکبیریں پڑھی۔ وَكَبَّرَ عمر علی ابی بکر اربعن، عمر فاروق نے بھی ابو بکر پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، اور صہیب نے بھی حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، سارے جنازے گنوا دیے۔ وَكَبَّرَ ابو بکر علی فاطمہ اربعن،
صدیق اکبر نے سیدہ کائنات کا جنازہ پڑھایا 4 تکبیروں کے ساتھ۔ طبقات ابن سعد کا ریفرنس آپ سن چکے امام شابی کے حوالے سے جو میں نے دے دیا۔ اب ایک اور علامہ ابن جوزی المنتظم تاریخ اسلام کی عظیم کتاب اور اسماء الرجال کی لکھتے ہیں، جلد 4 صفحہ 96، امام شابی اور امام ابراہیم نخعی سے روایت کر کے فرماتے ہیں وصلی علیہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ودفنت لیلا۔ یہ سب صحابہ سب تابعین کے ہاں اتفاق اور اجماع ہے، اس پر اختلاف ہی نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا سیدہ کائنات کا اور رات کو تدفین کی گئی۔ اور اسی طرح اگلی روایت بیان کرتے ہیں علامہ ابن جوزی تلقیح و فہوم اہل العصر اپنی کتاب جلد اول صفحہ 31 میں، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح 3 ماہ آقا علیہ السلام کے وصال کے 3 ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی یا 6 ماہ بعد وفات ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 29 برس تھی، 29 برس۔ مولا علی شیر خدا نے آپ کو غسل دیا، اور ایک روایت ہے کہ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، اور دوسری روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک روایت میں حضرت عباس کا نماز جنازہ پڑھانا بھی آیا ہے۔ یہ امام علامہ ابن جوزی نے اور روایت دی۔ پھر اس کے بعد علامہ ذہبی لسان المیزان میں بیان کرتے ہیں، جلد 5 صفحہ 240 اور حدیث رقم روایت نمبر 840، اس میں بیان کرتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق کا قول، آپ سن لیجئے۔ وہ روایت امام زین العابدین کی تھی، امام سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ پڑھانا۔ اب سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی روایت دیتے ہیں علامہ ذہبی۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا وصال رات کو ہوا، فجاء ابو بکر و عمر و عثمان و طلحہ، چاروں صحابہ سید ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، طلحہ سارے پہنچ گئے، اور فقال ابو بکر لعلی تقدم، سیدنا صدیق اکبر نے کہا نماز جنازہ کی صف میں کھڑے ہوئے کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز جنازہ پڑھائیے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ شرکت ہی نہیں کی جنازے میں اور شرکت کرنے نہیں دی گئی، تو یا حضرت علی شیر خدا نے پڑھایا ہے تو ان کو مولا علی شیر خدا کو سیدنا صدیق اکبر نے آگے کیا مصلی پر کہ آپ پڑھائیے، آپ شوہر ہیں، اور صدیق اکبر نے پڑھایا ہے اگر تو مولا علی شیر خدا نے قسم کھا کے کہا آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھایا۔ اور اکثر روایات اور ارجح قول اقاویل میں سے وہ صدیق اکبر کے نماز جنازہ پڑھانے کے حق میں ہے۔ محب طبری نے بھی ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ میں روایت کیا، جلد اول صفحہ 54، اور وہ امام مالک بن انس ان سے روایت کرتے ہیں، امام اہل مدینہ۔ اب ان کی روایت وہ فرماتے ہیں صلی علیہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات، امام مالک سے بڑھ کر محقق اہل مدینہ کے احوال کا اور کون ہے، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک اور روایت بڑی عظیم محب طبری نے الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ جلد 2 صفحہ 96، اس میں لائے ہیں امام مالک، اور روایت لائے ہیں امام جعفر الصادق سے۔ یہ تو کل ائمہ اطہار اہل بیت بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، آپ کس راہ پہ چلے ہوئے ہیں، اور نوجوانوں کو کیا بہکا رہے ہیں یہ لوگ، کیا بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کی کتابیں نہیں لکھتی تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ جب خلفائے راشدین کو معاذ اللہ کافر کہنا شروع کر دیا، مرتد بنا دیا، غاصب بنا دیا، ظالم بنا دیا، تو آپ کی کتابیں اس طرف کیوں آئیں گی؟ وہ تو سارا افسانہ خراب ہو جاتا ہے۔ ذرا دوسروں سے بھی پوچھ لیا کریں، نیوٹرل محدثین سے، ائمہ سے، محققین سے، مورخین سے، اور ان کے طرق اور اسانید کے ساتھ ائمہ اہل بیت سے پوچھیں۔ سو امام مالک روایت کرتے ہیں ان جعفر ابن محمد، سیدنا امام جعفر سے، امام جعفر روایت کرتے ہیں ان نبی، یعنی ان امام محمد الباقر، امام محمد الباقر سے، وہ روایت کرتے ہیں ان جدی علی ابن الحسین، امام زین العابدین سے۔ یہ پوری سند ائمہ اہل بیت کی سند ہے، اور وہ فرماتے ہیں امام جعفر الصادق ان امام محمد الباقر ان علی زین العابدین، ائمہ اطہار اہل بیت کی سند۔ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وصال ہوا، فحضرها ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف، تمام خلفاء راشدین یکے بعد دیگر صحابہ کرام پہنچ گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف سب پہنچ گئے۔
جب جنازے کے لیے آپ کی چارپائی مبارک رکھی گئی، حضرت علی نے کہا تقدم یا ابا بکر، آپ آگے بڑھیے اور آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ موجود ہیں تو آپ پڑھائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، ابو بکر صدیق خدا کی قسم آپ کے سوا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے، فصلی علیہ ابو بکر، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ارے سیدنا صدیق اکبر کی نماز جنازہ پڑھانا اور مولا علی شیر خدا کا قسم کھا کے کہنا کہ آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھائے گا، آپ خلیفۃ و رسول ہیں، یہ تو روایت ساری اہل بیت پاک کے اماموں کی روایت ہے، یہ تو دوسروں کی روایت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مقدسی، امام مقدسی روایت کرتے ہیں ذخیرۃ الحفاظ میں جلد 2 اور صفحہ 1172، روایت نمبر 2493، اس میں روایت میں بھی یہی ہے، اور اس میں یہ کہ سیدہ کائنات کا وصال ہوا مغرب اور عشاء کے درمیان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور سعید سارے پہنچ گئے، جماعت کثیر، صحابہ کرام کی کثیر جماعت اسی لمحے پہنچ گئی۔ اور امام مالک روایت کرتے ہیں، اور امام مالک پھر روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر بن صادق سے، جو میں نے پوری روایت ائمہ اطہار اہل بیت کی دی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی آپ نماز جنازہ پڑھائیں، مگر سیدنا علی شیر خدا نے کہا لا واللہ لا تقدمت وانت خلیفۃ رسول اللہ، خدا کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، وانت خلیفۃ رسول اللہ لا تقدم، خدا کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ رسول موجود ہو تو میں نماز جنازہ کی امامت کیسے کراؤں؟ قال فتقدم ابو بکر فصلی علیہا فکبر علیہ اربا ودفن لیلا، تو دفن علیہ، وہ آگے بڑھے، خلیفہ رسول کو کہا آپ پڑھائیں گے، سیدنا صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی، 4 تکبیریں پڑھی گئیں، پھر آپ کو مولا علی شیر خدا نے دفنہا لیلا، رات کو پھر آپ کی تدفین فرمائی۔ اور آخری ریفرنس، اب میں نے آپ کو 14 کے 15 تمام کتب کے حوالہ جات ائمہ حدیث کے، ائمہ اطہار اہل بیت کے، محدثین کے، مورخین کے دے دیے، یہ 15 کتابوں سے دے دیے کل، تو آپ 50 پہ چلے جائیں۔ ہمارے ہاں ائمہ اطہار اہل بیت کے ہاں بغیر اختلاف کے مولا علی شیر خدا کا کہنا، قسم کھا کر صدیق اکبر کا جنازہ پڑھانا ثابت ہے۔ کنز الامال حدیث کی معتبر کتاب، جلد 12 صفحہ 231، اس کے اندر روایت ہے، کنز الامال صفحہ 231 جلد 12، پھر ان جعفر ابن محمد، امام سیدنا امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں، ان ابی ہے، اپنے والد سیدنا امام محمد الباقر سے، انہوں نے فرمایا قال ماتت فاطمہ بنت النبی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا، فجاء ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً پہنچ گئے، اور سیدنا علی شیر خدا، ابو بکر صدیق نے علی شیر خدا کو کہا تقدم یا علی، اے علی شیر خدا آپ آگے بڑھیے اور جنازہ پڑھائیے، مگر مولا علی شیر خدا نے کہا خدا کی قسم انت خلیفۃ اللہ لا تقدم وانت خلیفۃ اللہ، اللہ کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا امامت جنازہ کے لیے، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ پڑھائیے۔ فتقدم ابو بکر فصلی علیہا، تو سیدنا علی شیر خدا کے اصرار پر اور قسم کھانے پر سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور انہوں نے سیدہ کائنات کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تھا سیدہ کائنات کا سفر رخصت، خلفائے راشدین کے ساتھ راضی ہو کر، صدیق اکبر کے ساتھ راضی ہو کر، اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا قسم کھا کر انہیں مصلی امامت پر کھڑا کرنے والے، قسم کھا کر۔ اور یہ ساری داستان جنازہ امام جعفر صادق بتانے والے، امام محمد الباقر بتانے والے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بتانے والے۔